تو جی ناظرین، اس وقت میں یہاں پہ برگے نالے میں موجود ہوں. آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو تمام آپ دیکھیں گے جو ڈیمیج گھر ہے اس کی ویڈیو بھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں اسی ولاگ کے اندر. تو حاجی محمد علی صاحب سے بھی ہم ملے، ان کے یہاں پہ ہم نے وزٹ کیا اور ہم آپ کو ساتھ دکھاتے ہیں. یہ لوگ گھروں کو چھوڑ کے یہاں سے جو ہے نا کہیں اور پہ انہوں نے یعنی کہ اپنے آپ بچوں کو لے کے کہیں اور پہ شفٹ ہو چکے ہیں رشتہ داروں کے گھروں میں. ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک ضلعی انتظامیہ کی طرف سے کسی قسم کا بھی جو ہے داد رسی نہیں ہوئی، نہ یہاں پر کوئی دیکھنے کے لیے آیا. کیا حاجی صاحب کوئی دیکھنے کے لیے آئے ضلعی انتظامیہ کی طرف سے؟ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا. کسی کو نہیں دیکھا میں نے. تو آپ ضلعی انتظامیہ سے کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ یہاں پر آئے اور پرانا جو ہے وہ جو اس کا نالا جو برگے نالا گزر رہا تھا اس کے پانی کی جو راستہ تھا اصل میں وہاں سے کنورٹ کر دیا گیا اور پانی کو اس طرف سے شفٹ کر دیا گیا. ہمارا گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جس کا اس کا نالے کا اصل نالا برگیا نالے کا اصل نالا ہے اس کو نکالا جائے. اور ہماری جب گھر تباہ ہو چکے ہیں، دیکھا تمام گھر تباہ ہو چکے ہیں، ان کے لیے کہیں جگہ دیا جائے، ان کو کئی مکانات بنا کر ان کو سیفٹی کیا جائے. ورنہ ان کی زندگی ایسے دار بدار میں گزاریں گے، کیونکہ حکومت ماں ہوتی ہے، ماں اپنے بچوں پر ترستی ہے، تو حکومت ان پر ترسنا چاہیے، ان کے لیے سیفٹی ہونا چاہیے. بالکل. تو حکومت سے ان کی طرف سے یہ ریکویسٹ ہے عوام کی طرف سے یہاں پہ یہ کہ ان کو یا متبادل کوئی جگہ دے کہ ان کے لیے سیفٹی کوئی جگہ دیا جائے، یا یہاں سے جو ہے برگے نالہ کا رخ اصل پرانے جگہ پہ منتقل کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الناس میں ینفع الناس. میرا نام محمد علی ہے اور میں سزوکا کمیونٹی کا سرکردہ ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ برگے نالہ ہے کھڑکی تو یہاں پر سیلاب کا جو ملبہ آیا ہے، جو ریلا آیا ہے، اس سے ہمارے گھر سارے تباہ ہو چکے ہیں. آپ نے دیکھا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے کوئی ریلیف نہیں ہے. حتیٰ کہ یہاں پر ایسی بھی کوئی دیکھنے کے نہیں آیا ہے. پہلے جو سیلاب تو اس وقت آیا تھا تو ہم نے ان کو مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں یا ہمارا جو اصل نالہ ہے وہ نکالے، جو 1000 فٹ آگے ہے. سرچان نامی ایک درخت ہے، وہاں پر سے نالہ گزرتا ہے. اس میں کوئی نشاندہی ابھی تک نہیں کیا ہے، اور ہم حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں یا وہ نالہ نکال کے ہمیں محفوظ کیا جائے، یا ہمیں کہیں پر جگہ دے دے، مکان بنا کے دے دے، ہمیں سیفٹی کیا جائے. اب یہ حالت ہے، ہم کس طرح زندگی گزارے؟ تمام دن گزارا کر کے، مزدوری کر کے بچوں کے لیے 1-2 کمرہ بناتے ہیں، وہ بھی ابھی سیلاب کی زد میں آ گیا. اب یہ جو مکان والے ہیں جو کرائے پر جا رہے ہیں، گئے ہوئے ہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس، اپنے بھائیوں کے پاس گئے ہوئے ہیں. اب سارا سال وہ کس طرح وہاں پہ زندگی گزاریں گے؟ خود کے لیے اگر ایک چھت نہیں ہے تو دوسروں کے گھر میں جا کر زندگی گزارنا بہت مشکل ہے. لہٰذا حکومت سے مطالبہ ہے اس کا اصل نعرہ جو سرچان نامی درخت کے سامنے کے ساتھ گزرتا ہے وہ نکالا جائے اور ان غریبوں کے لیے ریلیف دیا جائے. تو تمام یا جو ہمارے مؤخر حضرات ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہاں پر آ کے دیکھیں برگے نالے میں. یہاں پر جو ہے کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو چکی ہیں مکمل طور پہ. یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ کھیت تھے پہلے سے کھلیان اور خوبصورت، یہاں پہ بہت زیادہ خوبصورتی تھی. کیوں حاجی صاحب؟ بالکل یہ سارے کھیت ابھی پتھروں سے بھرا دیا ہے. ابھی پتھروں سے بھرا دیا ہے. وہ اس کی کہاوت ہے عربی، کہتے کہ پانی سام کی معنی نہیں، پتھر اس کے انڈے کی معنی نہیں. کہتے ہیں کسی بھی اپنے انڈے کی تلاش میں جو ہے آتا ہے. تو اس پانی نے رخ اپنا موڑ کر برگے کی جو مکینوں کے لیے جو زیادہ پریشانی کا سبب بنا اور لوگوں کو یہاں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو میرے طرف سے اور یہاں اہلیان کی طرف سے تو یہ ریکویسٹ ہے تمام مؤخر حضرات اور دیگر تنظیمیں جو فلاحی تنظیمیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہاں آئے، ان سے ملے، ان کو جو بھی آپ لوگوں سے تعاون ہو سکتے وہ آپ لوگ تعاون کریں ان کو. تو اس کے علاوہ آج کون کون آئے آپ ذرا بتائیں نا. آج ڈیلی نیوز والے آیا تھا، انہوں نے اپنا رپورٹ لکھ کے گئے ہیں. اس کے بعد الہی ویلفیئر والے آپ تشریف لائے ہیں. ہم آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس مشکل اوقات میں یہاں تشریف لایا اور ہمارے فریادیں حکومت وقت تک پہنچانے میں ہمارا مدد کی. اچھا، تو یا آپ لوگوں نے کوئی لسٹ بنا کے حکومت تک پہنچایا ہے؟ یہ حکومت تک لسٹ بنا کے پہنچا دیا ہے اور لسٹ ابھی بھی تیار ہے. اچھا، تو ان کی طرف سے کوئی سنوائی؟ سننے میں آئے کہ دنیش کا
घरों का हमने पहले लिस्ट दिया था, सुनने में यह है कि डैमेज के लिए 70,000 रुपये उन्होंने दिया है। सही है ना गलत है वो अल्लाह जाने, लेकिन 70,000 रुपये में इस वक्त क्या होता है, लोग मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पेट पालते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं ये सारे घर तबाह हो गए हैं, अगर इनके लिए भी 70,000 दिया तो फिर ये तो कोई रकम ही नहीं है, तो कोई रिलीफ नहीं है। बैक साइड में घर जो है ना मुकम्मल तौर पे जो है ना ये तबाह हो चुके हैं, तो ये 70,000 में तो ये घर नहीं बन सकते। कम से कम इसके ऊपर जो 5 से 6 लाख का जो है ना इसके ऊपर खर्चा है। जो हम देख रहे हैं इसके तमाम बिछाने वाले कारपेट तक छोड़ गए यहाँ पर, क्योंकि जो आफत आए उस दौरान जो है यहाँ पे लोग शोर शराबे के दौरान अब ये चीज़ें छोड़ के जाना होता है, अपने बच्चों को समेट के बच्चों को उठा के लेके जाना, तो यहाँ पे 5 लाख से कम जो है घर तामीर नहीं होती, इनकी मुरम्मत नहीं हो सकता। अगर ये इसका असल नारा नहीं निकाला गया तो आप देख रहे हैं नाले के रुख इस तरफ जा रहे हैं, गाँव की तरफ जा रहे हैं, तो खुदा नास्ता अगर अगले साल ये गाँव के बीच में चला जाए तो हुकूमत के लिए और भी परेशानी में इजाफा होगा। तो ज़्यादा परेशानी होने से कम परेशानी को रोक सकते हैं। इसका असल नारा जो सेक्शन की तरफ है उसको निकाला जाए और इस एरिया को महफूज किया जाए, और इस घर वाले जो आगे पीछे चले गए हैं इनके लिए रिलीफ दिया जाए, कहीं पर सेफ्टी जगह पर इनको मकानात देकर इनको बसाया जाए। हमारे हुकूमत वक्त से यही अपील है दस्ता बजता। बहुत शुक्रिया जनाब, और दिगर तंजीमों से फलाही तंजीम से हमारे तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आने के बाद इनके लिए रिलीफ का कोई बंदोबस्त करें। इंशाअल्लाह रहमान इलाही वेलफेयर भी आप लोगों के साथ शना बशाना खड़े हैं, तो जो हमसे हो सकते हैं हम वो करेंगे। जो दिगर तंजीमें हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है जो उनसे हो सकते हैं वो यहाँ पे आके आप लोगों की दाद रसी करें। अगर कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम खबर के लिए आए। जो तंजीमें यहाँ तक तशरीफ लाएंगे, गवर्नमेंट तशरीफ लाएंगे, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारा भी एक तंजीम है ज़ज़ब वेलफेयर सोसाइटी के नाम से, इनके अफराद से मिले, हमारे सदर साहब से मिले, ताकि वो अच्छी तरह से आपका रिपोर्टिंग तैयार करे, अच्छी तरह से आपको जो मसला है वो आप तक पहुँचाए। बाकी दूसरे जो कुछ लोगों से मिलते हैं तो वो अपना कुछ बातें बता कर चले जाते हैं, जो असल जो मसला है वो जिसको तबाह हुआ है उसके दिल में है वो आप तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया जी।